السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بھوپال میں اجتماع ہوا اور حضرت مولانا سعد صاحب وہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی غلو پر مبنی باتیں۔ اس طرح کی باتوں پر علماء کرام، خصوصاً مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام، ان کے اس طرح کے بیانات پر اصلاحی نشاندہی کر چکے ہیں، مگر بار بار مولانا سعد صاحب اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چلیے مولانا سعد صاحب کی زبانی ہی سن لیتے ہیں کہ ان کا بھوپال اجتماع میں کیا بیان ہوا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حدیث سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کسی مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس مال کو اللہ کی رضا والے کام میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے تو آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب صاحب رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے وہ ہو گیا جمعہ پڑھ کے جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے صرف آدھے دن کے لیے ٹھہر گئے، جمعہ صبح روانہ ہو گئی۔ میں آپ کہ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں، جمعہ نماز کے بعد چلا جاؤں گا، جماعت ابھی گئی ہے، میری سواری تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا تک۔ آپ میں رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی ہے، اور اگر تم ساری دنیا کا مال جو زمین کے اندر ہے، آپ پڑھیے حدیث، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، وہ تمام کا تمام مال جو زمین میں ہے اگر تم اس کو خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو فرمایا ما ادرک فضل غدوتہم، ان صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ حدیث، یہی بات جو تمہوں نے حضرت معاذ سے کہی، یہی بات حضرت ابن رواحہ سے کہی۔ تو میرے دوست سوچ دو، بے شک خیر کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، لوگ کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کے فضائل بھی ہے قرآن میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مال خرچ کرنا دعوت کے بغیر، اس سے لوگوں کے اندر مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال خرچ کیا ہے اپنے پر یا غیروں پر، آپ نے دعوت کے بغیر مال خرچ نہیں کیا، دعوت کے ساتھ مال خرچ کیا ہے۔ آپ کا اکرام کرنا دعوت کے ساتھ تھا، ایثار کرنا دعوت کے ساتھ تھا۔ آپ نے 100 اونٹ دیا ہے ایک مشرک کو، دعوت کے ساتھ دیا۔ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمان دعوت کو چھوڑ کر مال خرچ کر رہا ہے۔ اس مال کے خرچ کرنے سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بغیر مال خرچ کیا ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، پورا مجمع آپ اس بات کو طے کر لے کہ اب تک ہم سمجھے نہیں تھے، آج سمجھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں دل سے کہ ہمیں موت تک اپنے آپ کو اس کام پر قائم رکھنا ہے، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، اب اس کو اپنا جیسا کا ملفوظ ہے، ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان میں کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ اپنا وقت فارغ کرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ جتنے سے نیک اعمال کرتے ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے، دوسروں کو منکر سے بچانے کی جو محنت ہے، بس یہ واحد یہ محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرہ کرتے ہوں، یہ ایمان کی تکمیل کے اعمال یہ نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے، قرآن میں جو علماء نے لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے۔ اس لیے پورا مجمع ٹھان لے اس بات کو کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد یہ طے کرتا ہوں کہ میرا سالانہ 4 مہینے کبھی داغا نہیں ہوں گے۔ یہ پورا مجمع آج اس کا عزم کر لے ماشاءاللہ، اور اپنے اس عزم پر اللہ کو گواہ بنا لے۔ اس کی ضرورت ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ امت جس جہنم کے جس کنارے پر ہے،
اس کو وہاں سے پکڑنا اور لانا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس ذمہ داری کو اٹھائے بغیر، پورا کیے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ امت بچ جائے۔ پورا مجمع اس کا عزم کر لے اور اپنے عزم پر اللہ کو گواہ بنا لے کہ انشاءاللہ سال کے 4 مہینے ہم اس راستے میں اپنے آپ کو نکالنا ہے ہر حال۔ ہمت کر کے فرماؤ، پہلے پہل علماء کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ علماء پہل کریں، کہ علماء قائد ہیں امت کے، جدھر علماء چلیں گے ادھر امت چلے گی۔ علماء پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز صاحب جی تیسرے سال کے لیے اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہ مولوی باقی مجمع سکون سے بیٹھا رہے، جب اس کو جب اٹھائیں گے تب اٹھنا، ابھی سب بیٹھے رہے سکون سے، ابھی بیٹھے رہے۔ مولوی اماناللہ صاحب دوسرے سال کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور فرماؤ اور فرماؤ۔ تیسرے سال کے مطلب دو مولوی عبدالعزیز تیسرے سال کی ذرا سکون سے بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے، ذرا سکون سے لائٹ جلائے جب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔